جی ماشاءاللہ آپ کے دونوں سوال بہت اچھے ہیں، اور جہاں تک جو ہے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ فرض نمازوں کی جو ہے وہ 4 رکعت اگر پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعت کے اندر جو ہے وہ صورت ملاتے ہیں اور آخری 2 رکعت میں صورت نہیں ملاتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے 4 رکعت پوری کرنی ہے کہ پہلی 2 رکعت میں صورت ملائیں گے اور باقی 2 رکعت کے اندر صورت نہیں ملائی جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ 2 رکعت جو پہلے جو ہے وہ نماز جو ہے شروع میں 2 رکعت ہی ہوتی تھی، 2 رکعت ہی ہوا کرتی تھی، بعد میں اضافہ کیا گیا ہے، اس لیے وہ 2 جب رکعت ہے تو 2 رکعت کے اندر صورت ملائی جاتی ہے۔ بعد میں جو اضافہ کیا گویا کہ وہ سپلیمنٹ اس کے ساتھ یہ لگا دیا، تو وہاں صرف فاتحہ لازم کر دیا کہ صرف فاتحہ پڑھنے صورت ملانے کی ضرورت نہیں، صورت آلریڈی پہلی 2 رکعتوں کے اندر آ گئی ہے۔ تو اس سے 2 رکعت جو ہے چونکہ مستقل 2 رکعت ہوتی ہے، لہذا پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ باقی 2 رکعت لگ گئی جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے سورت کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو یہ وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو القابات کے حوالے سے جو آپ نے کہا، یہ اصل میں دعائیہ کلمات ہیں، بطور اعزاز کے بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ دعائیہ کلمات لکھے جاتے ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ لکھا جاتا دامت برکاتہم، دامت برکاتہم کا مطلب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات کو دائم رکھے، تو برکات دائم رہنے کا مطلب ہے کہ وہ زندہ سلامت رہیں، یا دامت فیوزہم یعنی ان کے فیوز جو وہ دائم رہیں، ہمیشہ جاری اور ساری رہیں تا قیامت۔ اسی مدہ ذلہ العالی، مدہ ذلہ العالی کا مطلب ذل کہتے سائے کو، تو مدہ کہتے کھینچنے کو، تو سایہ اللہ لمبا رکھے، اللہ کا ان کا سایہ جو ہے لمبا کر دیا جائے اللہ کی رحمت سے۔ اور سایہ جو ہے چیز کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز خود موجود ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی زندہ سلامت موجود ہو تبھی تو بنے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا، کسی نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ حضرت یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم رکھے؟ سایہ کو تا دیر قائم رکھتے ہیں، خود بندے کو نہیں رکھتے۔ میں کہ اس لیے سایہ کہتے ہیں کہ سایہ بغیر بندے کے بنتا نہیں ہے، لہذا ایسی چیز مانگ لی ہے کہ بندے کو رکھنا ہی پڑے گا، اس لیے کہہ دیا سایہ قائم رکھیں، اس کا مطلب بندہ تو ڈیفینیٹ ہوگا تبھی تو سایہ بنے گا، اس لیے جو ہے یہ کہتا ہے کہ سایہ۔ تو مدہ ذل العالی کہ مطلب ان کا سایہ کہ حضرت صاحب کا لمبا کر دیا جائے، تو یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقہ جو ہے وہ زیدہ لطفو لکھ دیتے ہیں کہ اس کا لطف و کرم جو ہے زیادہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی مجد کہتے ہیں بزرگی کو، کہ ان کی بزرگی کو اور زیادہ کر دیا جائے۔ تو یہ سب دعائیہ کلمات ہیں جو عام طور پہ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اور چھوٹوں کے لیے سلمہ لکھ دیتے سلمہ اللہ کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، یا سلمہ اگر لڑکی ہے سلمہ اللہ۔ آپ نے دیکھا ہمارے ملکوں میں شادی کارڈ بنتے ہیں تو سلمہ اللہ لکھا ہوتا ہے، وہ سلمہ کا مطلب لوگ بہت سے سلمہ پڑھ دیتے ہیں کہ سلمہ اللہ، وہ سلمہ اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے، تو سلامتی کی دعا ہے۔ اسی طرح حافظہ اللہ، عرب لوگ اکثر اپنے شیوخ کو کہتے ہیں شیخ حافظہ اللہ، تو حافظہ اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ان کی حفاظت کرے۔ تو یہ سب دعائیہ کلمات ہیں جو کبھی بڑوں کو کبھی چھوٹوں کو پہ دیے جاتے ہیں تاکہ یہ دعا ان کو ملتی رہتی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔